حضور سے سچی محبت یہ انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اور حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کی اداؤں کو اپنایا جائے، حضور کی سنتوں کو اپنایا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ یعنی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طور طریقے سے بھی محبت کرتا ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو بغیر چون چرا کے تسلیم کرتا ہے، اس کی بات پر سوچنا نہ کرنا ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور کا ہر فرمان دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار شانیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد نور ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کے تمام اختیارات ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام دنیا کے لیے بھی نور ہے، حضور علیہ السلام آخرت کے لیے بھی نور ہے، حضور علیہ السلام امت کے لیے رحمت اور نور ہے، حضور علیہ السلام جنت میں بھی نور ہے، حضور علیہ السلام اس وقت بھی آگ کا نور موجود تھا کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا نور یہ موجود تھا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کا نور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اتنی شانوں کو بیان کیا کہ قرآن پاک میں گویا کلام تو رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ توجہ کیجیے، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ کلام رب کا ہے اور شان مصطفیٰ کی ہے۔ آگے سنیے، قرآن نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا یاسین کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا طٰہٰ کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا والضحیٰ کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا والشمس کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا واللیل اذا یغشی کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر کلام رب کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ اور پھر آخر میں یہاں تک نہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں حضور کی شانیں بیان فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بھی بیان فرمائی، تو حضور کی زبان سے بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان کو بیان فرمایا، اور پھر اپنی توحید، اپنا الہ ہونا، اپنا ایک ہونا بیان فرمایا، تو یہ بھی حضور کے زبان سے بیان فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے حضور کی رضا کے مطابق بنایا ہے کہ مولا مجھے ایسا بنا کہ کلام تیرا ہو، زبان میری ہو، زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، سینہ میرا ہو، علم تیرا ہو، چہرہ میرا ہو، دیدار تیرا ہو۔ اسی لیے تو پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، تو جب انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی، یہ دعوت دی کہ اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، تو ان نبیوں کے امتیوں نے کہا کہ اگر اللہ ایک ہے تو ہمیں دکھاؤ، وہ ایک اللہ کہاں پر ہے، وہ اللہ کہاں پر ہے، ہمیں دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی پچھلی امتوں میں جو لوگ گزرے ہیں، جب نبی ان کو دعوت دیتے رہے تو وہ لوگ کہتے رہے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرواؤ،
پھر ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام اللہ نے ایسا بنایا کہ جس نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا، ان صحابہ نے حضور سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ ہمیں رب دکھاؤ پھر ایمان لائیں گے۔ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا داعی ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے۔ جب بھی نظر سوئے اخلاق پہ اٹھتی ہے، جب بھی نظر سوئے اخلاق پہ اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ٹیلی کا نشان لگتا ہے۔ تو حضور کا چہرہ دیکھ کے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ پھر ایمان لائیں گے، کیونکہ حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، حضور تھے اتنے حسن والے، حضور کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ بنانے والا کیسا ہوگا جس نے محبوب اتنا سونا بنا دیا، وہ بنانے والا خود کیسا ہوگا۔ یہ شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی لیے علم دیا تو حضور سے دیا، اسلام ملا تو حضور کے صدقے ملا، قرآن ملا تو حضور کے صدقے ملا، ہمیں ایمان ملا تو حضور کے صدقے ملا، ہر چیز حضور کے صدقے ملی، کیونکہ حضور ہر چیز کو تقسیم فرمانے والے ہیں۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے کہ آپ انگلی سے اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ ہاتھ اٹھا دیں سورج الٹے قدم واپس آ جائے، آپ چلنے لگیں تو بہار آپ کے ساتھ چلنے لگیں، آپ رک جائیں تو بہار رک جائے، گویا کہ آپ جب سو جائیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے، آپ جب آنکھیں کھول لیتے ہیں تو دن کو سویرا مل جاتا ہے۔ یہ وہی نبی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو باطل لرز اٹھا، یہ وہی نبی ہیں کہ جنہوں نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، جنہوں نے عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بنا دیا، جنہوں نے علی المرتضیٰ کو حیدر کرار بنا دیا، ابو ذر کو ابو ذر بنا دیا، عرشی بلال کو رشک قمر بنا دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی شان عظمتیں یہ ہم سنتے رہیں تو تبھی ہمارے دل میں حضور کی سچی محبت پیدا ہوگی، اور یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، کہ بغیر حضور کی محبت کے ایمان کامل نہیں ہے، اور بغیر حضور کی محبت کے اگر انسان کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا آخرت میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی تو حضور علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے، اور دوسری طرف حضور کی حدیث بھی دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور غور کرنا چاہیے کہ ہم کس آدمی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم کسی بے نمازی سے محبت کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا، قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے؟ قیامت والے دن تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان یہ تمنا کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوگا، دوست سے بھاگ رہا ہوگا۔ حتیٰ کہ دوست تو دور کی بات ہے، ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دے گی۔ اب اکلوتے بیٹے میں اور عام طور پر جو بیٹا کہا جاتا ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ عام طور پر جو کہا جاتا ہے بیٹا، تو اس مراد یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے 4-5 بچے ہیں، اور جب اکلوتا بیٹا کہا جائے نا تو اکلوتا بیٹا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کہے کہ بچہ ہونا وہ ماں باپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اکلوتا بیٹا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، تو اس وقت فرمایا کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہوں، حضور کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ حضور کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا، اور جس کو حضور کا ساتھ نصیب ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ کیونکہ قیامت والے دن حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا آج میں تجھ سے اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا، میں صرف اپنا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن کیا ہے ان کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی عرض کریں گے مولا میں صرف اپنا سوال کرتا ہوں، اپنی ماں کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔
इतना सख्त दिन होगा। और हुजूर के बारे में क्या है, जब लोग सारे नबियों की बारगाह से मायूस होकर हुजूर की बारगाह में पहुंचेंगे, हुजूर अपना सर सजदे में गिरा देंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब अपना सर सजदे से उठाओ, मांगो क्या मांगते हो। उस वक्त हुजूर अपने गुलामों की शफाअत करना शुरू कर देंगे। तो देखिए कि हुजूर से मोहब्बत आखिरत में कितनी काम आएगी। तो अगर हुजूर से मोहब्बत हुई तो हुजूर की शफाअत नसीब होगी। तो हमें चाहिए कि हुजूर से मोहब्बत करें। हुजूर से सच्ची मोहब्बत ये इंसान के दिल में होनी चाहिए। और हुजूर से मोहब्बत की अलामत ये है कि हुजूर की अदाओं को अपनाया जाए, हुजूर की सुन्नतों को अपनाया जाए, उन पर अमल किया जाए। यानी आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसके तौर तरीके से भी मोहब्बत करता है। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात को बगैर चूक चुरा के तस्लीम करता है, उसकी बात पर सोचना ना करना ऐसी बात नहीं होती। तो अगर हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हमें हुजूर का हर फरमान दिलो जान से तस्लीम करना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। अगर मैं पिछले जुम्मे को भी बताया था, जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसमें एहतराम, अदब, फरमाबरदारी ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। और अगर ये चीज हमारे दिल में अभी तक नहीं तो गोया कि हम मोहब्बत में झूठे हैं, हमारे दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं है। तो सच्ची मोहब्बत को उजागर करना होगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।